کیا وفاقی حکومت کے چند وزراء ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان لڑائی کروانے کی کوششیں کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے؟ آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن مفتی منیب کے اس بیان کو اگر آپ سنیں اور اس کے بعد جو اخبارات میں رپورٹنگ ہوئی تو یہی لگے گا کہ بعض منسٹرز مفتی منیب کے الزامات کے مطابق جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے تھے پبلکلی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ٹی ایل پی نے مطالبے ہی ایسے رکھے ہیں کہ وہ مانے نہیں جا سکتے۔ ان میں سے جو اولین مطالبہ جو مفتی منیب صاحب کہہ رہے ہیں ٹی ایل پی نے کبھی کیا ہی نہیں، وہ یہ تھا کہ فرانسیسی ایمبیسڈر کو یہاں سے چلتا کر دیا جائے اور فرانسیسی سفارت خانے کو بند کر دیا جائے۔ مفتی منیب صاحب کیا فرما رہے ہیں، سنیے۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ مذاکرات کے لیے ایک ہائی امپاورڈ حکومتی نمائندوں پر مشتمل کمیٹی قائم کی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ماضی میں 4-5 معاہدے کر کے پھر اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ جو باتیں طے ہو رہی تھیں اس کے بارے میں بھی ٹی وی پر جھوٹ بولا جاتا کہ ان کا مطالبہ ہے کہ فرانسیسی سفارت خانہ بند کر دو، فرانسیسی سفیر کو بھیج دو، یورپین یونین سے تعلقات توڑ دو۔ یہ جھوٹ تھا، سراسر جھوٹ تھا۔ اخبارات میں جو رپورٹنگ ہوئی اس کے مطابق مفتی منیب صاحب نے کہا ہے کہ جب منسٹرز پبلکلی آ کر جھوٹ بولیں تو حکومت کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی۔ انہوں نے بین السطور یہ بھی پیغام دیا کہ چونکہ ان منسٹرز کی کریڈیبلٹی نہیں رہی، لہٰذا اسی وجہ سے ان کو ایک ٹیم کی سربراہی کرنے کا ذمہ داری ان کو سونپی گئی، اور یہ تمام کام جو ہے صرف حکومت کی منشا پر نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ تصویر بھی دیکھیں جس کے اندر آرمی چیف سے ملاقات بھی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اندر خانے اصل میں اس ڈیل کو ڈرائیو کرنے والے کون تھے۔ بشیر بھائی یہ بتائیں کہ آرمی چیف کا کتنا بڑا کردار ہے، ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے میٹر جو ہے سارٹ آؤٹ کرنے کے حوالے سے؟ وہ 1000% اس کام میں تھے کہ ملک میں ہو جائے بس۔ اچھا، تو کیا کہتے ہیں چیف صاحب، کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا طاقت کا استعمال یا مذاکرات کی جو انہوں نے بات کی؟ طاقت کا استعمال بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ وہ صرف اور صرف مذاکرات پر ہے اور الحمدللہ ان کی برکتوں سے سارا کام ہو گیا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس تمام جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے اس میں آرمی چیف کا ایک بڑا کردار ہے؟ 1000% ادھر، 1000% سر، 1000%۔ تو مفتی منیب صاحب نے اہم بات کی، ایک تو یہ کہ ٹی ایل پی کے اوپر جو الزام لگتا رہا ہے کہ وہ ایسی ڈیمانڈز کر رہے ہیں جس سے پاکستان کے سفارتی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، پاکستان کی ریپوٹیشن کو دھچکا لگ سکتا ہے، پاکستان اپنی جو آئسولیشن ہے اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے تو یورپین یونین جو ہے وہ اکٹھی ہو کے پاکستان کے خلاف سفارتی محاذ بنا لے گے وغیرہ وغیرہ، وہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ دوسری امپلیکیشن یہ بھی ہے کہ منسٹرز انڈر اوتھ ہوتے ہیں جھوٹ نہ بولنے کے معاملے پر، اور وہ منتخب ہی ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ کم از کم ٹیکنیکلی ان کو صادق اور امین کا لقب جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ جب مفتی منیب صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وزراء، نام انہوں نے نہیں لیے لیکن وزراء کا ذکر کیا، جھوٹ بول رہے تھے اور پبلکلی جھوٹ بول رہے تھے اس ایشو کے اوپر جس کے بارے میں وہ ادراک رکھتے تھے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کم از کم یہ منسٹرز مفتی منیب صاحب کی نظر میں صادق اور امین نہیں ہیں، اور اگر صادق اور امین نہیں ہیں اور جھوٹ بول رہے تھے تو پھر ظاہر ہے ان کے اوپر جو آئینی آرٹیکل ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم جو زاویہ ہے وہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ لڑائی پھر کس چیز کی تھی؟ لڑائی پھر مفتی منیب صاحب کے بیان کے مطابق فرانسیسی سفارت خانے کو بند کرنے کی نہیں تھی، فرانسیسی ایمبیسڈر کو نکالنے کی نہیں تھی، تو لڑائی یہ تھی کہ اس جماعت کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے، اس جماعت کی قیادت کو باہر لایا جائے، اور سعد رضوی جو کورٹ کیسز بھگت چکے ہیں اور کورٹ کے ذریعے اپنے حق میں فیصلہ بھی لے چکے ہیں، ان کو آزاد فضا میں سانس دینے کی اجازت ملے۔ اگر یہی ایشو ہے سعد رضوی کی رہائی کا، اور جس کے اوپر اس وقت ٹی ایل پی کا جو محدود دھرنا ہے وہ مرکوز ہے، تو کیا سعد رضوی رہا ہو جائیں گے؟ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ حکومت نے یہ معاہدہ کیا اور اس معاہدے کی تفصیلات جو ہیں وہ مکمل طور پر خفیہ رکھی گئیں۔ آپ کو کچھ علم نہیں ہے کہ اس معاہدے کے اندر نکات کیا ہیں، جو لوگ اس کے ضمانت دینے والے ہیں وہ بھی بات نہیں کر رہے ہیں، دونوں پارٹیز بھی اس کے اوپر بات نہیں کر رہی، لیکن یہ چیز واضح ہے کہ اس وقت ٹی ایل پی کا جو دھرنا ہے جو محدود پیمانے پر ہو رہا ہے وہ سعد رضوی کی رہائی چاہتا ہے۔
کچھ اخبارات میں خبریں لگیں کہ وزیر اعظم صاحب کو سعد رضوی کی رہائی جو ہے وہ پسند نہیں ہے، اگرچہ وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے بیان جو اخبارات میں چھپے ہیں وہ یہ کہ معاہدہ ہی ایک واحد رستہ تھا، میں وائلنس کے خلاف ہوں، لیکن اس سے پہلے جو اخبارات کے اندر ہیڈ لائنز وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے حوالے سے چھپی تھی وہ بالکل مختلف تھی۔ اس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ قانون کی ریٹ کو لاگو کیا جائے گا، سعد رضوی کو رہا نہیں کیا جائے گا اور یہ کیسز ختم نہیں کیے جائیں گے۔ تو ایک ہی کابینہ سے منسوب دو آپ کو سٹینڈ نظر آتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ایک خبر کے مطابق کم از کم وزیر اعظم سعد رضوی کی رہائی کے بارے میں کوئی بہت زیادہ انتھوزیاسٹک نہیں ہے، جوش و خروش نہیں رکھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ فساد پھیلانے والے جو ہیں بالخصوص سڑکوں کے اوپر آ کر جو ان کی حکومت کو دھکا دے کر گرانے کی کوشش کرنے والے ہیں ان کو جیل کے اندر ہی رکھا جائے۔ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر اس معاہدے کا کیا بنے گا؟ ایک طرف مفتی منیب صاحب ان منسٹرز کی دھڑا دھڑ درگت بنا رہے ہیں، یہ بھی سنیے جس میں انہوں نے نام لے کے کہا کہ یہ منسٹرز جب بیانات دیتے ہیں تو وہ کیوں بیانات ایسے دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں جو استعارہ استعمال کیا مفتی منیب صاحب نے وہ پریشان کن حد تک خطرناک ہے، اور عام حالات میں ہم ایسے استعارے سنسر کر دیتے ہیں، لیکن جو کہ مفتی منیب صاحب جو ضمانت دینے والے ہیں اتنے بڑے معاہدے کی وہ کہہ رہے ہیں تو پھر بات تو ہمیں چلانی پڑے گی۔ عقیدہ لوگ ہیں، انہیں اپنی زبان و بیان پر کنٹرول ہے، شیخ رشید اور فواد چودھری کی طرح ان کے منہ میں بواسیر نہیں ہے کہ جو آئے بکتے چلے جائیں اور جس کو چاہیں ملک کا غدار قرار دے دیں۔ تو مفتی منیب صاحب ان تمام منسٹرز کی درگت بنا رہے ہیں جو وزیر اعظم پاکستان کے مذہبی امور کے اوپر گائیڈ کرنے والے ہیں، جس طرح مولانا اشرفی صاحب، ان کو بھی انہوں نے مکمل طور پر سائیڈ لائن کر دیا ہے، اور اشرفی صاحب جو ہیں کوئی عام فرد نہیں ہیں۔ دیکھیے ان کا روب اور تنتنا اور ان کی پریزنس، وہ سعودی عرب کے جو سب سے اہم اہلکار ہیں ان کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں، لیکن ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدے میں ان کو بالکل کھڈے لائن لگا دیا گیا۔ فواد چودھری جن کو ویسے اس قسم کے معاملات سے وہ خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کو بھی کھڈے لائن لگا دیا گیا۔ شیخ رشید جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، ان کی سیٹ بھی وہ بالکل پیچھے آپ کو نظر آئی، اور یہ تمام لوگ جو ملک کے اندر حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں اور امن و امان کی صورتحال کو شیخ رشید کی صورت میں وہ انفورس کرتے ہیں، ان کو مفتی منیب صاحب نے مکمل طور پر سائڈ پر لگا کر اپنی من پسند کا میدان بنایا اور ایک معاہدہ کیا۔ تو مفتی منیب صاحب ایک طرف سے منسٹرز کی درگت بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، تو ہم کس کو پر یقین کریں؟ ان کی بات پر اگر یقین نہیں کریں گے تو پھر ان کی بطور ضمانت کار جو ہے ان کی کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے؟ جب ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان ان کو بطور ضمانت کار ماننے کو تیار ہے، تو پھر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ منسٹر جھوٹ بول رہے تھے، لڑائی کروا رہے تھے عملاً اس کے نتیجے کے طور پر، تو پھر اس بات پر بھی یقین کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف معاہدے کے جو نکات ہیں ان کو آپ سامنے نہیں لا رہے، اور تیسری طرف اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے کہ سعد رضوی جب باہر آئیں گے تو باہر آ کر وہ کیا کریں گے۔ یاد رہے کہ 6-7 دن کے اندر اندر اگر یہ معاملہ طے نہیں ہوا تو پھر یہ ہفتوں پر جا پڑے گا، اور اگلے 2-3 ہفتوں کے اندر جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ تو جو تسلسل ہے پاکستان کے اندر بہت ساری اندرونی پالیسیز کا جو اب شخصیات کے گرد گھومتا ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو سعد رضوی کو اگلے چند دن میں رہا ہونا ہے، ان کیسز کو وڈرا ہونا ہے، بین کو لفٹ کرنا ہے، لوگ جو پکڑے گئے ہیں انہوں نے بھی باہر آنا ہے اور آپس میں ان معاملات کو طے کرنا ہے۔ اور ٹی ایل پی نے اگرچہ یہ مطالبہ نہیں کیا کہ فرانسیسی امبیسڈر کو باہر بھجوایا جائے مفتی منیب صاحب کے حوالے سے، لیکن ان کے اگر آپ ورکر سے بات کریں اور ان کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ سے بات کریں تو یہ مطالبہ ان کے ٹیبل پر موجود ہے۔ تو اگر یہ معاہدہ اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا اور وہ جو منسٹرز جن کو مفتی منیب صاحب جھوٹے کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی پوزیشن کی وضاحت نہ کی، اور اگر سعد رضوی باہر نہیں آئے تو یہ جتنی اس وقت خوشیاں منائی جا رہی ہیں یہ خاک میں مل جائیں گی، اور پہلے سے زیادہ بڑا ایشو سر کے اوپر آ کر کھڑا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں اس معاہدے کی تفصیلات سامنے لائی جاتی ہیں یا نہیں لائی جاتی، اور جو جھوٹے منسٹرز ہیں جن کے اوپر الزامات مفتی منیب صاحب لگا رہے ہیں ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، ان کا سٹینس اپنے جھوٹ کے بارے میں کیا ہے؟ کیا واقعتاً وہ پاکستان کی قوم کو گمراہ کر رہے تھے، ٹی ایل پی کے بارے میں غلط خبریں پھیلا رہے تھے، یا مفتی منیب صاحب نے جو کہا اس کے اندر سچ کم ہے اور مبالغہ زیادہ؟